السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مڈل ایسٹ واچ اردو نواز بلوچ کے ساتھ۔ پاسداران انقلاب آپریشن TP4 کی 87ویں لہر میں، جس کا کوڈ نیم ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام ہے اور جسے فخر ملت ریٹائرڈ ایڈمرل شہید تنگسیری اور IRGC بحریہ کے شہدا کے نام سے منسوب کیا گیا، امریکہ سہونی فوجی اہلکاروں اور پائلٹوں کے کمانڈ سینٹرل ڈرون ہینگرز، اسلحے کی فراہمی کی سہولیات اور ٹھکانوں کو مؤثر طریقے سے نشانہ بنایا گیا ہے۔ حملے خطے میں 5 امریکی اڈوں اور مقبوضہ فلسطین علاقوں کے جنوب وسط اور شمال میں قائم فوجی مراکز بشمول حیفا، کریات شمونا، تل ابیب، بیرسمی، ڈیمونا، الخلیج، جفیر، وکٹوریہ اور دیگر مقامات پر مائنہ اور ٹھوس ایندھن والے بیلسٹک میزائلوں، عماد قیام، خرم شہر 4 اور حملہ آور ڈرونز کے ذریعے کیے گئے ہیں۔ یہ مشترکہ مسلسل اور کثیر مرحلہ آپریشن گزشتہ رات کے ابتدائی اوقات میں شروع ہوا اور اب بھی جاری ہے۔ صہیونی حکومت کی فوج کی جانب سے کویت کی پانی صاف کرنے کی ڈی سیلینیشن کی سہولت پر غیر روایتی اور غیر قانونی حملہ قابض حکومت کی پستی کی عکاسی کرتا ہے۔ IRGC غیر انسانی فعل کی مذمت کرتی ہے اور اعلان کرتی ہے کہ امریکہ اڈے افواج اور مقبوضہ فلسطین علاقوں میں صہیونی حکومت کے فوجی و سیکورٹی مراکز بدستور نشانے پر ہیں۔ مغربی ایشیا کے خطے کے ممالک پر زور دیا جاتا ہے کہ وہ علاقائی استحکام کو کمزور کرنے کی تباہ کرنے کی امریکی صہیونی گٹھ جوڑ کی کوششوں کے خلاف ہوشیار رہیں، اور فی الحال جاری حزب اللہ نے روش پینا کے جنوب کے فلون بیس کو راکٹوں کے ساتھ بڑے حملے سے نشانہ بنایا ہے۔ صہیونی فوج کے اہلکاروں میں بڑی تعداد میں زخمیوں کی اطلاعات ملی ہیں۔ ایک دھماکے نے سعودی عرب میں واقع امریکی فوجی اڈے کو ہلا کے رکھ دیا ہے۔ بریکنگ نیوز ایک اور آپ کو بتاتے چلیں، آبنائے ہرمز کو بائی پاس کرنے کی متحدہ عرب امارات کی کوشش ناکام ہو چکی ہے۔ سیٹلائٹ تصویریں سے پتہ چلتا ہے کہ ابوظبی سے فجیرہ کی بندرگاہ تک متحدہ عرب امارات کی تیل کی پائپ لائن، جو آبنائے ہرمز کو بائی پاس کرتی ہے، اسے نشانہ بنایا گیا اور اسے میں آگ بھی لگ چکی ہے۔ حزب اللہ کی رپورٹ: خیام خراستی مراکز کا مشرقی حصہ اور گاڑیوں کے اجتماع کو راکٹوں سے نشانہ بنایا گیا ہے۔ میتولا بستی راکٹوں سے نشانہ بنایا گیا ہے۔ دودیو بستی راکٹوں سے نشانہ بنایا گیا ہے۔ الخجیر سائٹ راکٹوں سے نشانہ بنایا گیا ہے۔ شمورہ بیرکیک حملہ آور ڈرونز کے غور سے نشانہ بنایا گیا ہے۔ مشمار ہاکار میزائل ڈیفنس سائٹ حیفا کے جنوب میں معیاری میزائلوں سے نشانہ بنایا گیا ہے۔ IBM بستی فوجیوں کے اجتماع کو راکٹوں سے نشانہ بنایا گیا ہے۔ الخنوق علاقہ عداسیہ فوجیوں اور گاڑیوں کے اجتماع کو راکٹوں سے نشانہ بنایا گیا ہے۔ الخنوق علاقہ عدیسہ دوسرا حملہ راکٹ سے حملہ۔ کویت شمونا بستی راکٹوں سے نشانہ بنایا گیا ہے۔ الملائکہ سائٹ فوجیوں اور گاڑیوں کے اجتماع کو راکٹوں سے نشانہ بنایا ہے۔ گیلیوڈ بیس تل ابیب علاقہ معیاری میزائلیں طویل فاصلے تک مار کرنے والے سے نشانہ بنایا گیا ہے۔ حیفا نیول بیس معیاری میزائلوں سے نشانہ بنایا گیا ہے۔ خلطہ الجوار بیت لیف گھر کے اندر موجود فورس کو گائیڈڈ میزائل سے نشانہ بنایا گیا ہے۔ ہلاکتوں کی تعداد کثیر تعداد۔ بیدار فیکانی طیبہ مرکاوا ٹینک کو گائیڈڈ میزائلوں سے نشانہ بنایا گیا ہے۔ دیر سریان فوجیوں کی گاڑیوں کو اجتماع کو توپ خانے کے گولوں سے نشانہ بنایا گیا ہے۔ دیر سریان اجتماع کو حملہ آور ڈرون سے نشانہ بنایا گیا ہے۔ نشانے پر لگنے کی تصدیق۔ کریات شمونا بستی دوبارہ راکٹوں سے نشانہ بنایا گیا ہے۔ فلون بیس روش پینا کے جنوب میں راکٹوں سے نشانہ بنایا گیا ہے۔ الصالح القنطیرہ فوجیوں اور گاڑیوں کے اجتماع کو راکٹوں سے نشانہ بنایا گیا ہے۔ فریز الانیتا فوجیوں کے اجتماع کو توپ خانے کے گولوں سے نشانہ بنایا گیا ہے۔ فریز الانیتاتا اسی علاقے کو دوبارہ راکٹوں سے نشانہ بنایا گیا ہے۔ دیر سریان اسکول کا گرد و نواح دشمن کے فوجیوں کے اجتماعات کو راکٹوں اور توپ خانوں سے مسلسل نشانہ بنایا گیا ہے۔
اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یہ خبر کا حصہ ہے۔ بے شک ہم مجرموں سے انتقام لینے والے ہیں۔ IRGC کا اعلان۔ غیور ایرانی عوام اور ان کے بہادرانہ مزاحمت کی حمایت میں اسلام کے دفاع میں مصروف پاسداران انقلاب اسلامی کے اپنے مجاہدین بھائیوں کے پشت پناہی کرتے ہوئے اور امریکہ اور اسرائیل کی جارحیت کے جواب میں شام میں سپاہ القرار بریگیڈ کے آپریشنز کے دوسرے مرحلے کے دوران ہمارے مجاہدین نے 29/3/2026 بروز اتوار بمطابق 9 شوال 1447 ہجری کی شام تندمیر فوجی ہوائی اڈے پر امریکی موجودگی کو راکٹوں اور ایک بڑے حملے سے نشانہ بنایا ہے۔ یہ حملہ براہ راست نشانے پر لگا ہے۔ بریکنگ نیوز: ایران نے عراق کے شہر سلیمانیہ میں ایک امریکی یونیورسٹی پر حملہ کیا ہے۔ کمپلیکس سے دھواں کے بادل اٹھتے دکھائی دیے جا سکتے ہیں۔ 2 دن قبل دی گئی وارننگ کے باوجود یہ حملے ایرانی یونیورسٹیوں اور تحقیقی مراکز اور لیبارٹریوں کی مشترکہ اسرائیلی امریکی تباہی کا انتقام ہے۔ ایسے بحری جہاز ایران IRGC ایسے بحری جہاز جو تباہ کن بحری جہازوں کو تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ یونس شاہ دلو نے بیان کیا ہے کہ فرسٹ کلاس ذوالفقار بحریہ کے اہم ترین IRGC بحریہ جہاز IRGC ہتھیاروں میں سے ایک بن چکے ہیں۔ ان جہازوں پر نصب میزائلوں کی دھاک خیز قوت اتنی زیادہ ہے کہ 1 یا 2 وار ڈسٹرائرز کے ڈھانچے کو تباہ کر کے انہیں ناکارہ بنا سکتے ہیں۔ امریکی ان جہازوں کا سرخ بھیڑ نام رکھا ہے، جن کا ڈنگ وہ پہلے ہی سہ چکے ہیں۔ IRGC ایسے بحری جہاز جو تباہ کن بحری جہازوں کو تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ یونس شاہ دلو نے بیان کیا کہ ہمارے جہاز امریکہ اور اسرائیل کے ویپنز کا بھرپور جواب دینے کے قابل ہیں اور سہن کے بھی قابل ہیں۔ بغداد کے اندر دشمن کے اڈوں اور کیمپوں پر کراد میزائلوں کا داغنا ہے، بے گناہ شہریوں کی زندگی کو خطرے میں ڈالنا ہے اور اپنے لوگوں کو حفاظت کے حوالے سے اسلامی مزاحمت کی فکر کے پیش نظر ہم اس قسم کے ہتھیاروں کے استعمال کو مسترد کرتے ہیں جس سے رہائشیوں یا ان کی عوامی املاک کو نقصان پہنچنے کا خدشہ ہو۔ ساتھ ہی ہم اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ شہر کے اندر امریکی افواج کی موجودگی یہاں کے رہائشیوں کے لیے خطرہ ہے، ایک بڑا ذریعہ ہے جو عراقی حکومت پر یہ ذمہ داری عائد کرتی ہے کہ وہ شہریوں کی جان و مال و سلامتی کے استحکام کے تحفظ کے لیے اپنی افواج کو بغداد سے نکالنے کے لیے سنجیدگی سے کام کریں۔